الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ پیارے اسلام بھائیو، میں مختصر سی چند باتیں عرض کروں گا، یار نہ بڑی توجہ سے سنیے گا، اللہ کرے کسی کے دل پر چوٹ لگے، آج رخ مدینہ شریف کی طرف ہو جائے۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ عشاء کی نماز ادا فرمانے کے بعد حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں جلوہ افروز ہوئے اور ارشاد فرمانے لگے، اے عائشہ، رات کو سونے سے پہلے کچھ عمل کر کے بھی سویا کر۔ عرض کرنے کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کون سے کام کر کے سویا کروں؟ فرمایا ایک قرآن پڑھ کے سویا کرو۔ دوسرا فرمائے ایک حج اور ایک عمرہ بھی کر کے سویا کرو۔ تیسرے نمبر پر فرمایا سارے مومنین کو راضی بھی کر کے سویا کرو۔ اور چوتھا فرمایا مجھ سمیت سارے نبیوں اور سارے رسولوں کو اپنا شفیع بھی بنا کے سویا کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں پڑ گئی، میں اتنے سارے کام کیسے کر سکتی ہوں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ تو پریشان ہو گئی، یہ کام تو بالکل آسان ہے۔ عرض کرنے کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسی آسان ہے؟ فرمایا 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو گی، رب تعالیٰ تجھے پورا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے سورہ اخلاص تہائی قرآن ہے، 1/3۔ جو 3 مرتبہ پڑھ لے رب تعالیٰ اس کو ختم قرآن کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت صاحب تھوڑی سی توجہ کر لو، فارغ بندہ بیٹھا ہو، ادھر ادھر پہ گپے مارنے کی بجائے سورہ اخلاص ہی پڑھنا شروع کر دے۔ اور کچھ نہیں یار، آپ اپنے گاؤں سے اپنی پیلی پہ جاتے ہو، کنویں پہ جاتے ہو یا ڈیوٹی پہ جاتے ہو، آپ کو وہاں پہنچنے میں 1-آدھا گھنٹہ لگتا ہے، یہ ٹائم تو آپ نے دینا ہی دینا ہے۔ چاہے خاموشی سے طے کر لو، چاہے گانے گنگناتے کر لو، یا کوئی ذہن میں پروپیگنڈے سوچتے ہوئے طے کر لو۔ اگر گھر سے نکلو سب کام چھوڑو، سورہ اخلاص ہی پڑھتے جاؤ، واپس آؤ سورہ اخلاص ہی پڑھتے آؤ۔ میں کہتا ہوں یار اگر میری اس نسخے پر عمل کرو، ہر بندہ روزانہ کئی سینکڑوں مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ میری اسلامی بہنیں بھی، عورتیں بھی سن رہی ہیں، یہ بھی اپنا کام ہاتھ سے کر رہی ہیں، زبان سے سورہ اخلاص پڑھتی رہیں۔ اور ایک آپ کو میں بڑی پیاری حدیث سناؤں۔ عموماً ہمارے بندوں کو نا یہ شکوہ ہوتا ہے رب تعالیٰ ساڈی سندا ہی نہیں، حالانکہ یہ نہیں کہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے۔ اچھا، ان کے کہنے کا مقصد ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، تو آؤ آج آپ کو دعا کی قبولیت کا نسخہ بھی بتلا دوں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو بندہ قرآن پاک اتنا پڑھنا شروع کرے کہ قرآن پڑھتے پڑھتے اس کو دعا مانگنے کا موقع بھی نہیں ملتا،
رب تعالیٰ ایسے بندوں کو بن مانگے ہی عطا کرتا چلا جائے گا۔ اور ایک حدیث پاک بہت زبردست، ہو سکتا ہے یہ حدیث سن کر ہمارے دلوں میں بھی شوق پیدا ہو جائے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ اخلاص بڑی پڑھتے تھے، نماز کے اندر ہر رکعت میں الحمشی کے بعد سورہ اخلاص ہی پڑھ دیں، سلام پھیرا بعد میں بھی سورہ اخلاص ہی پڑھیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے میرے صحابی، تجھے کوئی اور صورت یاد نہیں ہے؟ عرض کرنے کے یاد تو ہے۔ فرمایا تو سورہ اخلاص ہی پڑھتا ہے، وجہ کیا ہے؟ عرض کرنے کے مجھے سورہ اخلاص سے پیار ہی بڑا ہے، سورہ اخلاص سے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو، یقین جانو طبیعت خوش ہو جائے۔ فرمایا میرے صحابی، تجھے سورہ اخلاص سے پیار ہے، یہی پیار تجھے جنت میں لے جائے گا۔ اللہ کرے ہم بھی قرآن سے پیار کرنے والے بن جائیں، ہم بھی نماز سے پیار کرنے والے بن جائیں، ہم بھی نیکیوں سے محبت کرنے والے بن جائیں، گناہوں سے بچنے والے بن جائیں۔ تو بہرحال 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ اچھا، میں آپ کی تھوڑی سی مشکل اور بھی آسان کر دوں۔ بعض بندے کہتے ہیں حافظ جی ٹھیک ہے، سورہ اخلاص پڑھنے وال 3 دفعہ پڑھا گے قرآن دا ثواب تے ملے گا ہی، لیکن حافظ جی کی کریے ساڈا وضو ہی نہیں رہندا، نہیں سمجھ لگی؟ تو آؤ میں یہ بھی مشکل حل کر دوں، آپ بغیر وضو قرآن بھی پڑھ سکتے ہو، درود پاک بھی پڑھ سکتے ہو۔ بغیر وضو قرآن پاک کو چھونا منع ہے، لا یمسہ الا المطہرون۔ اگر تم ناپاک ہو تو پھر قرآن پاک کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ اور اگر آپ کو قرآن زبانی یاد ہے، جیسے سورہ اخلاص بچے کو یاد ہے، قل ہو اللہ شریف، تو اگر آپ بغیر وضو بھی 3 مرتبہ پڑھو گے، رب تعالیٰ پھر بھی پورا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ تو کیا خیال ہے، سبھی کوشش کریں گے؟ آواز کم ہو گئی ہے۔ دوسرا کام بھی سنو، دوسرا کام یہ تھا کہ ایک حج اور ایک عمرہ بھی کرنا ہے۔ کیا کرنا جی؟ یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا عائشہ، رات کو سونے سے پہلے 1 مرتبہ پڑھ لینا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یاد ہے کہ نہیں سب کو؟ آپ بھی برکت کے لیے پڑھ لو، تھوڑا سا اونچی آواز سے پڑھ لو یار، کچھ نہیں ہو جائے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ۔ کوئی پیسہ خرچ ہوا ہے؟ لو سنو، حدیث پاک میں تھا جو 1 مرتبہ پڑھ لے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، رب تعالیٰ اس کو 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ یقین جانیے حضرت صاحب، میں نے جب یہ حدیث پڑھی تو میرا بڑا طبیعت خوش ہوئی۔ میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں پر بڑا ہی مہربان ہے، وہ چاہتا ہے یہ کوئی بہانہ کرے میں ان کی بخشش کر دوں، لیکن ہم بھی ایسے نکمیہ بہانہ بھی نہیں کرتے۔ کوئی فلمیں دیکھتا ہوا سو رہا ہے، کوئی ڈرامے دیکھتا ہوا سو رہا ہے، کوئی ناول پڑھتے ہوئے سو رہا ہے، کوئی ڈائجسٹ پڑھتے ہوئے سو رہا ہے۔ اللہ یہ بھی پتہ ہے کہ پتہ نہیں صبح اٹھنا نصیب ہوتا ہے یا یار کم از کم تو سونے لگا ہے تو اپنا تیرا نامہ اعمال بند ہونے لگا، اس پہ مہر تو کلمہ شریف کی لگا لو یار۔ میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کروں گا، چھوٹا سا سوال۔ حضرت صاحب، ایک بندہ فلمیں ڈرامے دیکھتا سو جائے، خواب کے اندر کیا نظر آئے گا؟ بولو تو صحیح۔ اگر کرکٹ کا میچ دیکھتے سو جائے، رات کو وہی چوکے چھکے ہی نظر آئیں گے نا۔ تو اللہ کرے اگر رات کو سونے سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک ہی پڑھتا سو جائے کہ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام،
اور جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھیں سلام، اور جن کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، اور ہاتھ جس سمت اٹھایا غنی کر دیا موجے بہار سماحت پہ لاکھوں سلام، اور جن کے تلووں کے بوسے لیے عرش نے اس مکرم معظم پہ لاکھوں سلام۔ میں کہتا ہوں کیا پتا ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک پڑھتے پڑھتے سو جائیں، خواب میں سرکار کا دیدار ہی نصیب ہو جائے۔ یار آپ کو نا میں بڑی ایک عشق اور محبت کی بات سناؤں، بڑی عشق اور محبت کی بات سناؤں۔ انسان کا یہ جو پورا بدن ہے نا، ہاتھ بھی اسی بدن کا حصہ ہے، چہرہ بھی اسی بدن کا حصہ ہے، پاؤں بھی اسی بدن کا حصہ ہے۔ پورے بدن میں سب سے حسین جگہ چہرہ ہوتی ہے، چہرہ سب سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، اور سب سے کم حسین پاؤں کے تلوے ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے نا جی۔ اللہ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے تلوے اتنے حسین، اتنے حسین، اتنے حسین کہ لکھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے آپ کا تلوہ دیکھ لیا ہے اب کسی کا چہرہ آنکھوں کو بھاتا نہیں ہے، ارے جن کا تلوہ اتنا حسین ہے ان کے رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ بلکہ یار ایک اور بڑی زبردست بات لکھتے ہیں، یہ جو پاؤں کے تلوے ہوتے ہیں نا، یہ عموماً زمین کی طرف ہوتے ہیں۔ کدھر ہوتے ہیں جی؟ جب بندہ کھڑا ہو تو تب بھی تلووں کا رخ زمین کی طرف ہوتا ہے، چلتا ہے تو پاؤں کا رخ، تلویوں کا رخ زمین کی طرف ہوتا ہے، بیٹھا ہو پھر بھی زمین کی طرف ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا۔ اللہ 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 اللہ۔ یہ جو میں نے حلیہ مبارک کی بات کی نا، حلیہ مبارک کا مطلب یہ ہوتا ہے، حضرت صاحب ایک ایسی زبردست بات کہنے لگا آپ کو یار ساری زندگی مزہ ہی آتا رہے۔ حلیہ مبارک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بتلایا جائے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور کیسا تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک کیسی تھی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں کیسی تھی۔ جہاں حلیہ مبارک لکھا گیا وہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قد مبارک کا بھی ذکر آیا۔ کس کا ذکر آیا جی؟ اونچی بولو ذرا۔ جب قد مبارک کی باری آئی تو حدیث پاک میں آتا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک درمیانہ تھا۔ کون سا تھا جی؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ نہ بہت زیادہ لمبا تھا نہ بہت زیادہ چھوٹا تھا، بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم قد مبارک کیا تھا؟ اونچی بولو۔ اب یار دیکھو ہماری محفل میں چھوٹے قد والے بھی بیٹھے ہیں، بڑے قد والے بھی، درمیانے قد والے بھی بیٹھے ہیں، ایسے ہی ہے نا جی۔ اب جو لمبے قد والا اس کا سر اونچا نظر آئے گا، درمیانے قد والا کا نیچا نظر آئے گا۔ جب سارے کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھیں گے لمبے قد والے کا سر اونچا نظر آئے گا اور درمیانے قد والے کا نیچا نظر آئے گا۔ یار حدیث پاک میں آتا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک تو درمیانہ تھا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس محفل میں بھی جلوہ فروز ہوتے آپ کا سر ایک دم سب سے اونچا ہی نظر آتا تھا۔ سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ یار میں آگے کیا کہوں، اللہ حضرت نے یقین جانا کمال کر دی۔ وہ کہتے ہیں جن کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل،
جن کی ایک بوند سے حوض کوثر بنا ہے، ایک سے سلسبیل بنی. فرماتا ہے جن کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، ارے ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. تو کوشش کیا کرو یار، رات سونے سے پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں سنتے سنتے سو جایا کرو. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن و جمال کا ذکر سنتے سنتے سو جایا کرو. آج کل تو بڑی آسانی ہے، موبائل میں میرا مطلب ہے کہ ایپ موجود ہوتی ہے، بندہ علماء کرام کے بیانات لگا کر سو جائے. تو اللہ کرے سرکار کا ذکر، وہ کیا کہتے ہیں، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، اور کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. تو میں نے ابھی بتلایا کہ جو ایک مرتبہ پڑھ لے گا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کتنا ثواب مل جائے گا؟ اونچی بولو تھا، اس پر بھی عمل ہو جائے گا. تیسرا کام فرمایا سارے مومنین کو راضی بھی کر کے سونا ہے. اچھا میں پڑھ کے نہ تو پریشان ہو گیا، میں کہا گھر 5 بندے ہونا تو 5 نو راضی کرنا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سارے مومنین کو راضی کرنا ہے، لیکن قربان جائے راضی کرنے کا طریقہ بھی بتلا دیا. فرمایا عائشہ سارے مومنین کے لیے دعائے مغفرت کرنا، سب کو راضی کرنے کا ثواب دے دیا جائے گا. اور وہ دعا بھی آپ سب کو یاد ہے. دیکھو میں نے سورہ اخلاص بتلایا، وہ بھی آپ سب کو یاد تھی. 30 کلمے کا پہلا جز یہ بھی یاد ہے، اور یہ جو دعا بتلانا یہ بھی آپ سب کو یاد ہے. وہ دعا ہے رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہ 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 اللہ، جو یہ دعا پڑھ لے گا اس کو سارے مومنین کو راضی کرنے کا ثواب بھی دے دیا جائے گا. چوتھا کام فرمایا کہ مجھ سمیت سارے نبیوں اور سارے رسولوں کو اپنا شفیع بھی بنا کے سونا. دیکھو بھائی ہمارا عقیدہ ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز جس کی شفاعت فرمائیں گے وہ بخشا جائے گا. تو جس کی شفاعت سارے نبی سارے رسول بھی فرمائے وہ کتنی نشان والا ہوگا. یہ سعادت ملے گی کب؟ فرمایا عائشہ رات کو سونے پہلے مجھ پر بھی سارے نبیوں اور سارے نبیوں پر درود پڑھ کے سونا، قیامت کے روز میں بھی سارے نبی سارے رسول تیری شفاعت کرنے والے بن جائیں گے. اور یہ درود پاک بھی آسان صحیح ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین، وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین، یہی اتنا زیادہ ہے، باقی آپ کو یاد ہی اللہم صلی علی محمد وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین. اگر مشکل لگتا ہے تو اور آسان کر دیں، کیا خیال ہے؟ بھائی اتنا ہی کہہ لیا کرو یا اللہ سرکار تے بھی درود ہوئے، سارے نبیاں تے سارے رسولاں تے بھی درود ہوئے. یار اللہ کرے ایسا ہو جائے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اور کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. پیارے اسلام بھائیو ایک بات میری یاد رکھنا، ہماری بخشش ہوگی تو رب تعالیٰ کی رحمت کے صدقے سے ہی بخشش ہوگی. کیوں جی حضرت صاحب؟ اگر کوئی بندہ کہے نا کہ میرے عملوں کی وجہ سے میری بخشش ہو جائے گی تو یہ بات ممکن نہیں ہے. اگر آپ کو تسلی نہیں ہو رہی میں ایک حدیث کا حوالہ دے دوں. ایک بندے نے رب تعالیٰ کی اتنی عبادت کی کہ جس پتھر پر وہ عبادت کرتا تھا اس میں گڈھے پڑ گئے. جب اس کا انتقال ہو گیا رب کی بارگاہ میں پیش ہوا، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بندے جا میں تجھے اپنی رحمت کے صدقے بخش رہا ہوں. وہ کھڑا ہو گیا، یا اللہ ابھی بھی رحمت والی بات کوئی باقی رہ گئی ہے. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کو واپس بلا لو. واپس بلایا،
فرمایا اس کی ساری نیکیاں ایک پلڑے میں رکھ دو اور دوسرے پلڑے میں میری ایک نعمت صرف آنکھ ہی رکھ دو. فرمایا جب آنکھ رکھی گئی تو نیکیاں کم پڑ گئیں. فرمایا تو نے تو میری ایک نعمت کا حق ادا نہیں کیا، پکڑو اس کو دوزخ میں لے چلو. عرض کرتا ہے یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے مجھے بخش دے، یا اللہ مجھے اپنی اونچی بولو. رب تعالیٰ نے فرمایا جا تجھے میں نے اپنی رحمت کے صدقے بخش دیا. یہاں تک کہ میں ایک آخری اشارہ کر دوں، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بزرگ ہستی سرکار کی ذات اقدس ہے. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز جس کی بھی بخشش ہوگی رب کی رحمت کے صدقے سے ہوگی. ایک صحابی عرض کرتے ہیں آپ بھی رب کی رحمت کے صدقے بخشے جائیں گے؟ فرمایا ہاں میں بھی رب تعالیٰ کی رحمت کے صدقے ہی بخشا جاؤں گا. تو بھائی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر ہوگی تو ہماری بخشش ہو گئی، اگر رحمت کی نظر نہ ہوئی تو پھر بخشش. آؤ یار میں آج آپ کو ایک ایسی پیاری حدیث بتلاؤں. یار میں آپ سب کی خدمت میں ادب سے ایک التماس کروں گا، اگر کسی کا نام اس لسٹ میں شامل ہے تو وہ اپنا نام لسٹ سے نکلوا لے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز 3 ایسے افراد ہوں گے جن کی طرف رب تعالیٰ نظر رحمت فرمائے گا ہی نہیں. اب جس پر نظر رحمت ہی نہ پڑی بخشش کیسی ہو جائے گی؟ وہ 3 افراد کون کون سے ہیں یار؟ بڑے غور سے سنیے گا. فرمایا نمبر 1 ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کو ایذا پہنچانے والا، ماں باپ کو جھڑکنے والا، ماں باپ کو اپنے لیے بوجھ سمجھنے والا. حضرت صاحب اس قدر دکھ ہوتا ہے، ایک باپ ہے 10 اس کے بچے ہیں، اکیلا 10 کی پرورش کر رہا ہے اور 10 مل کے ایک باپ کی پرورش نہیں کر رہے. اگر باپ نے کسی کے گھر ڈیرا لگا لیا چیخیں نکل گئی، ابا میرے گھر ہوں سارے پنڈ ہی میرے وال آ رہے ہیں، میں ابے نو ویکھاں کہ اپنی اولاد نو ویکھاں. اگر کسی نے کہہ دیا یار ابا تیرے گھر ہوں وے ذرا کپڑے چنگے پوا دیا کر، اور تو لے جا پھر. ہائے ہائے ہائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بندے کی ناک خاک میں مل جائے، خاک میں مل جائے، خاک میں مل جائے. صحابہ اکرام تڑپ گئے کہ کس زبانی اقدس سے نکل رہا ہے. یا رسول اللہ کون ایسا بدبخت ہے جس کی ناک خاک میں مل جائے؟ فرمایا جس کی زندگی میں اس کے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے، اس جیسا بدبخت بندہ ہی کوئی نہیں ہے. یا جس کی زندگی میں ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، اولاد کے لیے تو گولڈن چانس ہے، ان کی خدمت کرے سیدھا جنت میں چلا جائے. گولڈن چانس کیا ہے؟ میں اس کے لیے ایک چھوٹی سی مثال عرض کر دوں. یوں سمجھے شاہ صاحب جب یہاں پر آئے، یہاں زمین بڑی سستی تھی، 1000 روپے مرلہ تھی. لوگوں نے کہا شاہ جی لے لو، وہ پیسے کاٹنے بعد چو دے دینا. شاہ صاحب نے کہا یار اس ویرانے میں کون آئے گا، نہیں خریدی. آج وہی جگہ کروڑوں روپے کی ہو گئی. اب بندہ پچھتاتا یار میرے ہاتھ گولڈن چانس آیا اور میں نے اویل نہ کیا. اگر اویل کیا ہوتا تو میں بھی آج کروڑ پتی بنا ہوتا. بس یاد رکھو جس کی زندگی میں اس کے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، اولاد کے لیے گولڈن چانس ہے، ان کی خدمت کرے سیدھا جنت میں چلا جائے. اگر میری بات سے آپ کو تسلی نہیں ہو رہی، آؤ میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں لیے چلتا ہوں.
حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، کلیم اللہ بھی ہیں۔ ایک مرتبہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک و مولا مجھے یہ تو بتلا جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ آپ کے دل میں تھا کہ میں اللہ کا نبی بھی ہوں، رسول بھی ہوں، تو میرا پڑوسی تو بہت متقی پرہیزگار بندہ ہوگا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلاں بازار میں ایک قصاب ہے، وہ تیرا پڑوسی ہوگا۔ بڑا رشک آیا، صبح صبح جا کے اس کی دکان پہ بیٹھ کے دیکھوں میں یہ کام کیا کرتا ہے۔ دیکھا سارا دن کوئی چنگا کام نہیں کیتا، چھٹی کر کے جب گھر جا رہا ہے آپ ساتھ ہولیے شاید راستے میں کوئی اچھا کام کرے، راستے میں بھی کوئی اچھا کام نہ کیا، جب گھر میں داخل ہو آپ بھی داخل ہو گئے۔ دیکھا اس کے بوڑھے ماں باپ ہیں، معذور ہیں، اس نے جا کے منہ ہاتھ دھلایا، ان کی خدمت کی، پھر کھانا پکایا۔ ماں روٹی چبا نہیں سکتی تھی، اس نے اپنے منہ میں لقمہ چبا کے نرم کیا ہے، اور جب ماں کے منہ میں ڈالا جیسے لقمہ حلق سے نیچے اترا، ماں کہتی ہے بیٹا جا تجھے جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا رب تعالیٰ پڑوسی بنا دے۔ سمجھ گئے اس کے پلے کاکھ نہیں ہے، یہ ماں کی دعا ہے جو اللہ کے نبی کا پڑوس بنا رہی ہے۔ یار ماں باپ کا مقام کتنا بلند ہے۔ حضرت صاحب آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو حج بھی نصیب فرمائے، آپ 20 لاکھ روپیہ لگا کے حج کر کے آؤ، کوئی گارنٹی ہے قبول ہے کہ نہیں ہے؟ اونچی بولو۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد جس نے اپنے ماں باپ کے چہرے کو ایک مرتبہ محبت اور پیار سے دیکھا اللہ تعالیٰ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک صحابی عرض کرتے یار اگر کوئی دن میں 100 مرتبہ دیکھے، فرمایا رب تعالیٰ کے ہاں خزانوں میں کسی شے کی کمی نہیں، تم 1000 مرتبہ دیکھو رب تمہیں 1000 حجوں کا ثواب عطا کرے گا۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو محروم رہ گیا۔ فرمایا کیا ہوا ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اگر میرے بھی ماں باپ زندہ ہوتے تو میں بھی ان کی خدمت کر لیتا، میں بھی زیارت کر کے حج کا ثواب کما لیتا۔ فرمایا تو جمعے کے دن جا کے ان کی قبر کی زیارت کر لینا، رب تعالیٰ پھر بھی تجھے مقبول حج کا ثواب عطا کرے گا۔ حضرت صاحب میں ایک اشارہ کرنے لگا ہوں، اللہ کرے میری بات دل پہ چوٹ کر جائے۔ آج لوگ کہتے ہیں قبریں کی رکھے اے مٹی دیا ٹھیریاں، یہ کیا فائدہ دیتی ہیں؟ اور خدا کے بندو تیرا باپ چاہے بے نمازی ہے، چاہے کچھ بھی ہے، گناہ گار ہے، اس کی قبر کی زیارت کرنے سے تجھے مقبول حج کا ثواب ملے گا، تو اللہ کے ولی کی زیارت کرنے سے کتنا ثواب ملتا ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی یوم القیامتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی قیامت کے روز میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ یار اگر ماں باپ کی طرف خالی محبت اور پیار سے دیکھ لینے سے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، ان کی خدمت کرنے سے کتنا ثواب ملتا ہوگا۔ اب میں ایک بات کرنے لگا ہوں، اللہ کرے یار میری بات یہ دل پہ چوٹ کر جائے یار۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی ہڈیا سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ پہنچایا کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ میرے پاس 4 پیسے میں گھر میں پلاؤ زردہ پکا رہا ہے، اس کی خوشبو پڑوسیوں کے گھر جائے گی، ان کے دل پر پتہ نہیں کیا بیتے گی۔ فرمایا ہنڈیا میں تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لیا کرو اور ان کو بھی کچھ بھیجا کرو، اور پھر فرمایا اگر تو پھل لے کے جا رہا ہے کچھ ان کے گھر بھی بھیجا کر، اور اگر نہیں توفیق تو پھل کو چھپا کے لایا کر، پھل کو، اور کھانے کے بعد چھلکے بھی باہر نہ پھینکنا، بچے دیکھیں گے تو ان کے دل پر کیا بیتے گی۔ یار جب تو پھل لے کر پڑوسیوں کے آگے سے گزرے گا ان کے دل پر کیا بیتے گی، اور جب تو پھل لے کر ماں باپ کے سامنے سے گزر کے بیوی کے کمرے میں چلا جاتا ہے تو ماں باپ کے دل پر کیا بیت رہی ہوتی۔ حضرت صاحب حکم تو یہ ہے، نماز کس کی عبادت ہے؟ اونچی بولو ذرا۔
حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر بندہ نفل نماز پڑھ رہا ہے، نفل نماز پڑھ رہا ہے، ماں آواز دے دے، حکم ہے کہ رب کی عبادت نفل چھوڑ کر چلے جا، ماں کی جا کے بات سن۔ آج ماں چلاتی رہتی ہے، پترا میں دال لے آ دے، کہنا ماں میں تے واری لے کے ہی آواں گا۔ موبائل کھیل رہا ہے، باپ کہتا ہے بیٹا مجھے بازار سے سودا لا دے، مجھے دوائی لا دے، کہتا ابا میں تھکے آواں، میں نہیں جا سکتا، اور دوست باہر سے بلاتا نہیں، خالی سیٹی مارتا اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ باپ کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی؟ میری بات ایک بڑی غور سے سننا، اگر ماں باپ کی دعا رد نہیں ہوتی تو بد دعا بھی رد نہیں ہوتی۔ یقین جانو ماں باپ کی دعا انسان کو کہاں پہنچاتی ہے، یہ بھی آپ نے دیکھ لیا، اور میں نے ایسے بندے بھی دیکھے کہ جن کی ماں سے بن نہیں آتی، ماں کے دل سے اتنی بات نکل گئی، پترا جا تیری لکھاں تے چلے لیکن تیری پوری نہ کدی پوے۔ میں نے دیکھا یار رلتا ہی بیچارہ مر گیا۔ بندہ مر جاتا ہے، اولاد کے لیے کوئی جائیداد چھوڑ کے جاتا ہے، وہ بیچارہ فوت ہوا تو اولاد کے لیے قرضہ چھوڑ کے گیا۔ اس سے آگے میں اور کیا بتلاؤں کہ لیلۃ القدر جس رات اللہ تعالیٰ کی رحمت چھما چھم برستی رہے، لیکن فرمایا ماں باپ کو ستانے والے کی بخشش نہیں ہوگی۔ اب میں یار نا ایک سوال آپ سے کروں گا، جو کچھ میں نے کہا غلط کہا کہ صحیح کہا؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو۔ تو پھر ہمیں ماں باپ سے لڑائی کرنی چاہیے کہ صلح کرنی چاہیے؟ تو پھر صلح کے لیے تیار ہو جاؤ گے؟ اچھا یہ بھی میں بتلا دوں صلح کیسے کرنی ہے، صلح کرنے کا طریقہ بھی بتلا۔ یہ نہیں جا کے ان سے جا کے لڑائی شروع کر دو، ابا تو انج کیوں کیتا سی، ماں تو انج کیوں کیتا سی، نہ 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 نہ، ان کے جا کے قدم پکڑ کے رونا شروع کر دو، کہو میں چھوڑنے نہیں جتنی دیر تک تو دل سے معاف نہیں کرے گی، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ماں باپ اولاد پر ظلم کریں پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے یہاں ظلم پتہ کیا سمجھ، ایک کو پتر نو سب کچھ دئی جانے، سانو پوچھ دئی نہیں، ایسا ہی ہے نا جی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر باپ ظلم کرے پھر اولاد کو کیا کرنا چاہیے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو، فرمایا تیرا باپ ظلم کرے ظلم کرے ظلم کرے پھر بھی تیرا باپ ہے، تجھے ان کے ساتھ اچھا سلوک ہی کرنا ہے، تجھے اجازت نہیں اس کے گریبان کو پکڑ، تجھے اجازت نہیں اس کو گالیاں دے، تجھے اجازت نہیں اس کو دھکے دے کے باہر نکال، ارے تجھے تو ان کے سامنے اف کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، ان کے سامنے اف بھی نہ کرنا، ان کو جھڑکنا بھی نہیں، ان کے سامنے دستے شفقت دراز کر دینا۔ تو کیا خیال ہے صلح کر لو گے؟ اور دوسری بات اور سن لو، میرا خیال ہے یہ برائی اگر میں اعلان کرنا جو اس برائی میں ملوث نہیں ہاتھ کھڑا کریں تو شاید کسی کا بھی ہاتھ کھڑا نہ ہو، وہ ہے قطع رحمی کرنا، خونی رشتوں کو توڑنا۔ بھائی بھائی کو نہیں بلا رہا، بہن بھائی کو نہیں بلا رہی، تائے چاچوں سے لڑائی ہے، خاندان میں گروپ بنے ہوئے، تو ادھر گیا ساڈے کولوں گیا۔ یار کیا اسلام ہمیں گروپ بازی سکھا رہا ہے؟
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، خونی ریشوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، ماں باپ کو ستانے والا جنت میں نہیں جائے گا، الا یہ کہ توبہ کر لے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی سے 3 دن تک قطع تعلق کیے رکھے، اور جس نے 3 دن سے زائد کیا تو خطرہ ہے کہیں اس کا خاتمہ خراب نہ ہو جائے، اور جس نے اپنے بھائی سے 1 سال تک قطع تعلق کیے رکھا ایسے ہے جیسے اس نے بھائی کو قتل ہی کر دیا۔ کوئی سال گزر کے نہ پرا نو بلا رہا ہے، نہ ماں باپ نو بیٹا نو، سب اللہ تعالیٰ تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ چاہتا ہے اس کی عمر میں برکت ہو، اس کی رزق میں برکت ہو، اور بری موت سے بھی بچ جائے، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، خونی رشتوں کو آپس میں ملائے۔ اللہ تعالیٰ نے جب صلہ رحمی کو زمین پر بھیجنا چاہا، وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے پائے کو پکڑ کے کھڑی ہو گئی، یا اللہ مجھے دنیا میں نہ بھیج، یہ دنیا دار میری قدر نہیں کریں گے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے صلہ رحمی کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ جو تیری قدر کرے گا میں بھی اس کی قدر کروں گا، اور جو تیری قدر میں بھی اس کو نظروں سے گرا دوں گا۔ یار آج ہم اللہ کی نظروں سے گرے ہوئے نہیں ہیں۔ اب میں آپ سے یہ بھی سوال کروں گا، ہمیں رشتہ داروں سے لڑائی برقرار رکھنی چاہیے کہ صلح کرنی چاہیے؟ ابھی صلح کی آواز ایسے صحیح طرح سے نہیں آئی۔ چلو اگر صلح آپ نہیں کرنا چاہتے تو تھوڑی سی ہم سودے بازی کر لیتے ہیں، اگر کسی کو یہ سودا قبول ہے تو صلح کر دے، نہیں قبول تو نہ صحیح۔ کیا آپ کو یہ سودا قبول ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو صلح میں پہل کرے گا جنت میں بھی پہلے ہی جائے گا؟ اگر ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی ایک اور سودے بازی کر لیے۔ میں کہتا ہوں یار تو اپنے بھائی سے صلح کر لے، او جی میرے بھائی نے مجھے بڑا ذلیل کیا، مجھے گالیاں نکالی، مجھے خاندان میں گندا کر دیا، میں کیسے معاف کر دوں؟ میں نے کہا بھائی ہم نے تو اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جنہوں نے اپنے چچا کا کلیجہ چبانے والی کو بھی معاف کر دیا تھا، کیا تیرے خاندان میں اس سے بڑا ظلم ہو گیا ہے؟ آؤ میں آپ کو ایک حدیث پاک سناؤں، یار آپ کی طبیعت خوش ہو جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسمنہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے جو کسی کے غلام تھے۔ عرض کرتے یا رسول میرا مالک مجھے مارتا بڑا ہے۔ سرکار نے اس کے مالک کو بلا لیا، ہاں بھائی تو نے ماردا کیوں میں؟ عرض کر لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ غلطیاں بڑی کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اونچی بولو۔ سرکار نے فرمایا اگر یہ غلطیاں کرتا ہے اس کو معاف کر دیا کر۔ کیا کیا کر؟ اونچی بولو ذرا۔ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں دن میں 1 مرتبہ معاف کروں، 2 مرتبہ معاف کروں، 3 مرتبہ معاف کروں، یہ غلطیاں بڑی کرتا، میں روز کتنی مرتبہ اس کو معاف کروں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنی مرتبہ تیرا مالک تجھے معاف کرتا ہے۔ حضرت جی سچی گل کرنا، اگر رب تعالیٰ ہماری غلطیوں پر ہمیں پکڑ شروع کر دے، ہم ایک سانس بھی لے سکتے ہیں، ہم ایک قدم بھی چل سکتے ہیں۔ رب تعالیٰ ہمیں قدم قدم پر معاف کرے اور ہم بندے کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یار کیا آپ کو یہ سودا قبول نہیں؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے تو میرے بندے کو معاف کر دے، قیامت کے روز میں تجھے معاف کر دوں گا۔ یار تو کیا خیال ہے اس پہ بھی صلح کر لوں گے؟ آواز پھر کم ہو گئی ہے۔ یار میری بات سنو، صلح کرنے سے رب راضی ہوتا ہے اور لڑائی کرنے سے شیطان۔ تو اب ہمیں شیطان کو راضی کرنے کے رب تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ تو پھر اتنی بلند آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ لاؤ
کہ شیطان کا کلیجہ پھٹ جائے کہ مالک و مولا ہم اپنے رشتہ داروں سے صلح کر لیں گے. اور دوسرے نمبر پر فرمایا جس کی طرف رب تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا، فرمایا وہ ہے شراب کا عادی. آج ہمارے معاشرے میں یہ برائی بہت پھیلتی جا رہی ہے. کوئی پاؤڈر پی رہا ہے، کوئی چرس پی رہا ہے، کوئی بھنگ پی رہا ہے، کوئی شیشہ پی رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. یہ یاد رکھو سارے کے سارے یہ شراب کے زمرے میں آتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے روز جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ان کو عذاب ہو رہا ہوگا، اتنے میں ایک بندے کو اور جہنم میں ڈالا جائے گا. اس کے منہ سے اس قدر بدبو آ رہی ہوگی کہ دوزخی چلا اٹھیں گے، یا اللہ یہ کون بدبخت آ گیا ہے جس نے ہمارا پچھلا عذاب ہمیں بلا دیا ہے، اس کی بدبو سے تو ہمارا وہ سارا پچھلا عذاب بھول گیا اور زیادہ مصیبت میں پڑ گیا. یہ کون ہے ایسا بدبخت؟ بتلایا جائے گا یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ امتی ہے جو دنیا میں شراب پیتا تھا. آج ظلم کی بات یہ ہو گئی ہے کہ ہم برائی کو برا سمجھ بھی نہیں رہے، بلکہ فخر محسوس کرتے ہیں. او جی راتی میں شادی تے گیا، اسی رات گیا شراب پیٹی، ساری رات مجرا دیکھے اور شرم سے ڈوب نہیں مارا. یاد رکھو جو گناہ کر کے فخر محسوس کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دے رہا ہے. ارے کس کو غضب کو دعوت دے رہا ہے؟ جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے خود فرمایا اپنے بارے میں ان بطش ربک لشدید، کہ میری گرفت اتنی سخت ہوتی ہے، اگر آ جائے تو پھر فوج بھی بچا، دولت بھی بچا. اس لیے لیلۃ القدر والی رات ایسی رات جس رات اللہ تعالیٰ کی بخشش عام ہوتی ہے، شراب کے عادی کی بخشش نہیں ہوگی. لہذا اس کو بھی چاہیے کہ سچی توبہ کر لے. اور ایک میں آپ کو نشے سے بچنے کے لیے ایک بڑا پیارا نسخہ بتلاؤں یار، بڑا پیارا نسخہ بتلاؤں. میں بیسیکلی ریلوے کے اندر جاب کرتا تھا، تو میرے سیکشن میں 2 لڑکے ایسے تھے جو پاؤڈر پینے والے تھے. ایک دن میں نے ان کو اپنے دفتر میں بلا لیا. میں نے کہا یار مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں لگتی، تو اگر آپ مجھے کوئی اس کا جواب دے دو تو میں آپ کی بڑا شکریہ ادا کروں گا. پہلے تو وہ ادھر ادھر باتیں کرنے کے، میں نے کہا نہیں یار نہ پتہ ہو تو پوچھ لینے میں حرج کیا ہے. میں نے کہا یار میں نے سنا ہوا ہے کہ اکھی ویکھ کے مکھی کوئی نہیں کھاندا، تسی یہ زہر کیوں کھاندے جے؟ حضرت صاحب تھے تو وہ نشئی، لیکن انہوں نے ایسا پیارا مجھے جواب دیا، یار کئی بندوں کے میں نے یہ نشے ختم کروا دیے. مجھے کہنے لگے حافظ صاحب ہمیں پتہ ہے اس پاؤڈر پینے والے کا انجام کیا ہوتا ہے. کسی کا منہ نالی میں پڑا ہوتا ہے اور کسی کا منہ کتا چاٹ رہا ہوتا ہے. ایک بندہ تو نشہ کر رہا تھا، مر گیا، گھر والوں کو پتہ نہیں، کتے اسی لاش کو نوچ نوچ کے کھاتے رہے. کہنے لگا ہمیں پتہ ہے کوئی قبرستان میں جا کے الٹا لٹکا ہوتا ہے، ہم پتہ ہے. کہنے لگا ہم نے کئی مرتبہ چھوڑا، معافیاں مانگی اور قسمیں بھی اٹھائیں کہ ہم آئندہ نہیں پیئیں گے، علاج بھی کروایا، تندرست بھی ہو گئے. لیکن کہنے لگا ایک ہماری بات یاد رکھو، جتنی دیر بری سوسائٹی نے چھوڑو گے آپ برائی نہیں چھوڑ سکتے. کہنے لگا ہم سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے، پھر ان میں جا کے بیٹھے، انہوں نے کہا پروان کچھ نہیں ہوں، ایک سوٹا تے لا، ایک ایک لگاتے لگاتے پھر لگے. کہنے لگا اگر چاہتے ہو برائی کو چھوڑنا تو بروں کی صحبت چھوڑو، نیکوں کی صحبت میں بیٹھو.
اس پہ میں نے نا ایک کتاب لکھی ہے، دوست کون اور دشمن کون، دوست اور دشمن کی پہچان۔ آج ہم دوست پتہ کس کو سمجھتے ہیں؟ جو سانو پکے سگڑ پہ آوے، گندیاں گندیاں فلمیں دکھاوے، بے حیائیاں گلا کرے، فلمیں ڈرامے دکھاوے، اسی سانو نال جناب اپنا نشہ کرواوے، پھر جناب ساڈا تاشا کھیلے، اسی دوروں ویکھ کے کہنے آؤ میرا جگری یار آ گیا۔ اور دشمن پتہ کہ اس کو سمجھتے ہیں، اے میرا دشمن ہے، میں نماز دا پوچھنا رستہ ہی بدلو۔ میں ان دونوں کو لے کے چلا ہوں، پھر آخر میں بتلایا ہے دوست کون ہے اور دشمن کون ہے۔ میں نے کہا جس کو تو دوست سمجھ رہا ہے یہ تو تیری آستین کا سانپ ہے، ارے آستین کا سانپ ڈنگ مارے گا تیری جان چلی جائے گی، یہ ایسا ڈنگ مارے گا تیرا ایمان بھی برباد کر کے رکھ دے گا۔ دوست وہ ہوتا ہے جو مصیبت میں کام آئے، اور قیامت کے روز سب سے بڑی مصیبت کے دن قیامت کا دن ہے، اور قیامت کے روز کون کام آئے گا؟ قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ فرمایا قیامت کے روز ہر بندہ ایک دوسرے کا دشمن بنا ہوگا، اور اللہ والوں کی یاری وہاں بھی برقرار رہے گی۔ اللہ والوں سے یاری لگاؤ، نیک بندوں سے یاری لگاؤ۔ اگر میری بات آپ کو نہیں سمجھ آ رہی، میں آپ کو ایک بڑی آسان سی مثال دے دوں، یہ میرے پاس ایک رومال ہے، کپڑے کا ہے، اس کو سونگو گے خوشبو نہیں آئے گی، کپڑے کی خاصیت ہی نہیں اس میں خوشبو آئے، لیکن اگر اس میں پھول ڈال کے رکھ دوں، ساری رات پڑے رہیں، صبح اٹھ کے پھول جدا کر دوں، اب کپڑے کو سونگو کیا ہوگا؟ آپ کی خوشبو آئے گی؟ ہائے ہائے، آپ کہیں گے جی پھولوں کی صحبت نے اس کی خاصیت کو تبدیل کر دیا ہے۔ بس یاد رکھو ایک بندہ بے نمازی ہے، نمازیوں کی صحبت میں بیٹھنا شروع کر دے، چند دن بعد اس کے اندر سے نمازوں کی خوشبو آنی شروع آ جائے گی، پھر بہار بھی آ جائے گی۔ بلکہ یار نا، انسان تو انسان، اگر جانوروں کو بھی اچھی صحبت مل جائے تو ان کی بھی کایا پلٹ جاتی ہے۔ ایک بزرگ بڑا پیارا مثال دیتے تھے، کہنے کہ ایک ہندو نے طوطا پالا ہوا تھا، بھائی توجہ سے سنو، طوطا پالا ہوا تھا، اور طوطا بھی باتیں کرنے والا۔ صبح صبح اس کی پنجرے میں جاتا، پنجرے کے قریب جاتا اور اسے کہتا کہو رام رام سیتا رام، تو طوطے کی زبان پر بھی یہی جاری ہوگا، کہو رام رام سیتا رام۔ خیر وہ ہندو کو کوئی فوتگی ہو گئی تو اس نے شہر میں جانا تھا، تو اس نے کہا یار یہ طوطا پیچھے بھوکا مرنا جائے، ساتھ میں پڑوس میں اس کو مسلمان رہتا تھا، کہنے لگا یار ہے طوطا ذرا رکھ لو، وہ تو میں اتوں واپس آواں گا تو طوطا واپس لے لواں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ مسلمان نے وہ طوطا رکھ لیا، صبح صبح انہیں کہا چلو جا کے دیکھے، اس کو چارہ وغیرہ جو بھی دانہ وغیرہ ڈال دے۔ قریب گیا تو اس نے آگے سے کہا کہو رام رام سیتا رام۔ مسلمان بڑا حیران ہوا کہ یار یہ میرے گھر میں سیتا رام کا والا مسئلہ۔ اس نے آگے سے کہا چپ کر، کہہ لا الہ الا اللہ، چپ کر کہہ لا الہ الا اللہ، اونچی بولو، چپ کر کہہ لا الہ۔ اور طوطے کی زبان پر یہی جاری ہو گیا۔ ہاں جب 8 دن کے بعد وہ ہندو آیا، اس نے اپنا طوطا لیا، اپنے گھر میں لٹکا دیا پنجرا اس کا۔ صبح صبح اپنی معمول کے مطابق اس کے پاس گیا، تو اس نے سوچا تھا کہ یہ مجھے کہے گا رام رام سیتا رام، تو طوطا خاموش رہا۔ تو اس نے کہا شاید یہ سبق بھول گیا ہے، اس کے قریب جا کے کہتا ہے کہو رام رام سیتا رام، کہتا ہے چپ کر، کہہ لا الہ الا اللہ۔ یہ ہے اللہ والے کے نیک بندوں کی صحبت میں جانور بھی بیٹھے اس کے بھی اثر ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اگر آپ نیک بننا چاہتے ہو تو یار صحبت اپنی اچھی کر لو، صحبت اچھی کر لو۔ اور تیسرے نمبر پر کون بندہ ہے؟ فرمایا جو احسان جتلانے والا ہے۔ اج اگر تے کسی دی مدد اسی کر دینی، اگر کر بھی دئیے نا تو یہ نسلاں تے احسان، اوے تو میرے سامنے اکھاں چکنا ہے، تیرا ابا تے ساڈے کول زکاتاں لے کے جاندا سی،
رب تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، اے ایمان والو اپنے صدقات خیرات کو تانے دے کر احسان جتلا کے ضائع نہ کر دیا کرو۔ تو جو احسان جتلاتا ہے فرمایا قیامت کے رب تعالیٰ اس کی طرف ہی رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا۔ اب آخر میں آپ حضرات سے چند ایک سوالات کروں گا۔ میں یہ اس لیے کہوں گا کہ بعض بندے کہتے ہیں یار اسی مولوی دی گل نہیں مانتے، میں کہا چلو میں تہاڈی مان لینا یار، جو تسی فیصلہ کرو گے میں قبول ہوگا۔ لو حضرت جی پہلا سوال میرا آپ سے ہے، آپ کے والد صاحب یا پیر صاحب آپ کے لیے مدینہ شریف سے تحفہ لائے، وہ کھجوریں بھی ہو سکتی ہیں، تسبیح بھی ہو سکتی ہے، ٹوپی بھی ہو سکتی ہے، اگر آپ اس تحفے کو ضائع کر دو تحفہ لانے والا خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو۔ تو جو تحفہ مدینہ شریف سے لایا جائے جو اس کی قدر نہ کرے، تحفہ لانے والا ناراض ہو جائے، یار کبھی سوچا ہے نماز کہاں کا تحفہ ہے؟ یہ تو لامکانوں کا تحفہ ہے، یہ تحفہ بھیجنے والے رب العالمین ہے، لانے والے رحمت للعالمین ہے۔ حضرت جی تسی دسو جو اس تحفے کو ضائع کر رہا ہے اس سے رب راضی ہو جائے گا؟ سرکار راضی ہو جائیں گے؟ تو بھائی مومن کے دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہ ہے اسے رب بھی راضی ہو جائے، اس کا رسول بھی راضی ہو جائے۔ تو جو چاہتا ہے مجھ سے رب بھی راضی ہو جائے، میرا رسول بھی راضی ہو جائے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اونچی بولو ذرا۔ چلو ابھی بھی سمجھ نہیں آئے، ایک اور سوال کر لیتے ہیں۔ حضرت صاحب مکان ہے آپ کا اپنا، اس کو لگا ہوا ہے تالا، بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو، ادھر والے بھی بولو یار۔ اگر بغیر چابی کے تو اپنے گھر میں نہیں جا سکتا، بغیر چابی کے جنت میں کیسے چلے جاؤ گے یار؟ آپ چاہیں گے جی جنت کی چابی کیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے۔ نماز جنت کی، اونچی بولو، نماز جنت کی۔ حضرت جی تسی دسو بغیر چابی دے جنت دا تالا کھول لو گے؟ تسی دسو چابی دا بندوبست مرن تو بعد کرنا ہے کہ پہلے کرنا ہے؟ تو پھر کر دے کیوں نہیں یار؟ ہائے ہائے ہائے، یقین جانو مجھے دکھ ہوتا ہے، ایسی ایسی مساجد جن میں اذان نہیں ہو رہی، نمازیں نہیں ہو رہی یار، مولوی بیچارہ اذان پڑھ کے انتظار کر رہے کو پچھوں آ جائے تو جماعت کرا لی جائے، ایسے ایسے حالات بنے ہوئے ہیں۔ جوے کے اڈے آباد ہیں، ڈیرے آباد ہیں، حکے والے اڈے آباد ہیں، اور مسجد ویران ہیں۔ اب یعنی فیصلہ ذرا دھیان سے کرنا، اگر جنت کی چابی کا بندوبست نہ کیا تو پھر کہاں جانا پڑے گا؟ تو آج یعنی یہاں سے محفل اٹھو، کچھ فیصلہ کر کے اٹھو، اپنی محافل کو با مقصد بناؤ۔ تھوڑا سا اونچی آواز سے جواب دو، کیا دوزخ کی آگ برداشت ہو جائے گی؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے۔ اگر نہیں کر سکتے تو پھر دوزخ سے بچنے کے لیے جنت کا بندوبست۔ چلو حضرت صاحب تسی دس دیو، کیا ہر چابی ہر تالے کو لگ جاتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ چلیں وجہ بھی میں بتلا دوں۔ اصل میں تالے کے اندر ہوتے ہیں لیور، جتنے لیور کا تالا ہوگا چابی کو اتنے دانتے پڑے ہوں گے تو چابی گھومے گی، چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا، ایسے ہی ہے نا جی؟ تو آؤ سالانہ محفل میں آنے والوں، آج میں آپ کو یہ بھی بتلا دوں، جو جنت کو تالا لگا اس کے 5 لیور ہیں۔ کتنے لیور ہیں جی؟ اونچی بولو۔ پہلے لیور کا نام ہے فجر، دوسرے کا نام اونچی بول دو ذرا، تیسرے کا، چوتھے کا، 5ویں کا۔ جو ایک نماز پڑھتا ہے ایک دانتا ڈال رہا ہے، تالا کھل جائے گا ایک دانتے نہ؟ 2 سے، 3 سے، حضرت صاحب 4 سے کھل جائے گا؟ کب کھلے گا؟ تو پھر آج کے بعد کتنی نمازیں پڑھنی ہیں؟
سب کی نہیں آواز آ رہی ہے. اچھا سب کی آواز پتہ کیوں نہیں آ رہی؟ آپ جی 5 پڑھیں گے کیسے؟ چلو نسخہ بھی میں بتلا دیتا ہوں. میرے نسخے پر عمل کرو، سارے نمازی بن جاؤ گے. کر لو گے لو جی. نسخہ صرف اتنا ہے، اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے. کیا میں نے کہا جی؟ اگر یہ وجود تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلاؤ، نہ روٹی کھلاؤ، نہ پانی پلاؤ. بات بھی میں سچی کر رہا ہوں. جو وجود رب تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتا، کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو رب کا رزق کھلایا جائے؟ روٹی سامنے رکھی اپنے منہ میں نہیں جاتی، پکڑ کے لے جاؤ، مت لے جاؤ. یہ روٹی مانگے، بولو نہیں پہلے نماز پھر بعد میں روٹی. تو کیا خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ اس نسخے پر عمل کون کون کرے گا؟ سارے ہاتھ اونچا کھڑا کر کے بلند آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ لگا دو. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے. یار ویسے سچی بات بتلاؤ، ہم سارے نمازی بن جائیں، میرے آقا کتنا خوش ہو جائیں، رب تعالیٰ کتنا. یہ ہے محفل میلاد. یہ نہیں آئے 2-4 نعتاں سنیاں، ہاتھ ہلائے، لنگر کھادا تے مچھا نو تا دیں دے آ گئے. یہاں آؤ اپنے رخ مدینے شریف کی طرف کر کے جاؤ. اب نسخے کی صبح کی ڈوز بھی سن لو. میں کیا نسخہ مکمل سنا دئیے. اللہ اکبر یا رسول آخشار یا غوث یا زندہ باد. اب صبح کی ڈوز بھی سن لو. سویر دی خوراک کے اندر نے ناشتے تو پہلے کے ناشتے تو بعد. یہ بھائی ناشتے سے پہلے والی ہے. اتنی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جتنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو. پہلے نماز پھر ناشتہ. کی میں آکھیا جی؟ انچی بولو. پہلے نماز. ایک بندہ کہنے لگا صبح اٹھن لگ گیا دیر ہو جائے تے. میں نے کہا نہ پڑھن نالوں بہتر ہے پڑھ لو. سویرے اٹھ کے منہ ہاتھ ہوندے نہیں نہ تے وضو کر لو، 2 سنت تو فرض پڑھ لو. فجر دی پڑھ لو کہ باقی پڑھنی آسان. فجر دی راجہ شیطان کہتا ہے اچھا انہوں کل تو پڑھیں گے، نہ کل آوے تے نہ نماز پڑھ پاوے. لہذا تھوڑا سا اونچی آواز سے بول دیں. اتنی دیر تک ناشتہ. ویسے میں لگتا ہے جی میں شیطان کان چ بھوک ماریا بولی نہ کہ نماز پڑھنی نہ پہ جائے. شیطان ساڈا دوست ہے کہ دشمن؟ دشمن کی گل مننی چاہیے نا. تساں کیوں مانتے پہ جی یار؟ چلو جڑا شیطان نو دشمن سمجھنا ہو تو اچھی آواز نہ بولے. اتنی دیر تک ناشتہ، جتنی دیر تک نمازیں، اور اتنی دیر تک کوئی اخبار رسالات اے موبائل دے میسج نہیں پڑھنے جنہی دیر رب دا میسج قرآن نہیں پڑھ لینا. یار کتنے افسوس دی گل ہے. صبح اٹھ کے موبائل کھول دا وے، دیکھ دا میرے دوست دا میسج کی آیا ہے. دوست دا میسج پڑھن واسطے وقت ہے وے تے رب دا میسج پڑھن واسطے کوئی وقت نہیں گا. یار اپنے اپنے گریبان سے جا کے دیکھو کنا عرصہ ہو گیا قرآن کھول کے پڑھیا وے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو ویران مت کرو. ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے ہیں. رات کی ڈوز یہ ہے کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر 5 نمازیں پوری نہ کر لو کہ سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو. کیا خبر اٹھے آپ کو یار ساری زندگی مزہ ہی آتا رہے. ایک بندہ کہنا حضرت جی میری تے قسمتی پھٹ گئی جی، قسمتی الٹ گئے. میں کہا یار تین کی میں پتہ چلے. کہنے لگا جی میں جس کاروبار سے ہاتھ مارنا نقصان ہی ہوتا جی، جدہ بھلا کرنا برا ہی، جس اچھے کام جانا وہ بھی غلط ہی ہو جانا. میری تے قسمت ہی الٹ گئی ہے. میں نے کہا بھائی الٹی قسمت کو سیدھا کرنے کا نسخہ بھی سن لو. میں نے کہا بھائی ایک سٹیمپ ہوتی ہے نا، سٹیمپ، اس کو پکڑ کے اپنے سامنے کرو. مہر پہ الفاظ الٹے لکھے ہیں، لیکن جب یہی مہر ایسے جھک جاتی ہے تو الٹے الفاظ. میں نے کہا تیری قسمت الٹ گئی ہے، اپنی پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکا دے، تیری الٹی قسمت سیدھی ہو جائے گی. میں آخر میں یہ کتاب کو آپ دیکھ لیں. اس کتاب کا نام ہے دوست اور دشمن کی پہچان. اس کا ہدیہ صرف 100 روپیہ رکھا ہے. آپ حضرات صرف 100 روپیہ نکال کے جیب میں رکھیں.
یہ لڑکا آپ کے پاس آئے گا، آپ جن کو چاہیے صرف ہاتھ کھڑا کر دے۔ یہ کتاب ایسی کتاب ہے، کئی بندے یار اس کتاب کو پڑھ کے نہ تو نشے سے تائب ہو گئے، نمازی بن گئے، نیک اعمال کی طرف آ گئے۔ تو ہمارے گھروں کے اندر میرا مطلب ہے ناول ڈائجسٹ تو بے شمار ہوتے ہیں، ہمارے گھروں میں نیکی والی کتابیں، اسلامی کتابیں نہیں ہیں۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ آج اپنے یہاں ملا محفل میلاد سے یہ گھر والوں کے لیے یہ تحفہ لے کے جاؤ، تاکہ کوئی پڑھے گا اور اس کی اگر کایا پلٹ گئی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنتا چلا جائے گا۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے میں اپنے والدین کے اصحال ثواب کے لیے 10 کتابیں لے کے بانٹنا چاہتا ہوں، 15 کتابیں لے کے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔